ہارون صاحب، خطرے ایک طرف، دھرنے ایک طرف، مہنگائی سے ستائے عوام دوسری طرف، مگر یہ بتائیں مہنگائی کے لیے ایک ریلیف آپ بہت بڑی خبر لے کے آئے ہیں، وہ خبر کیا ہے؟ نہیں، مہنگائی سے تو اس کا تعلق نہیں ہے، ڈیفینیٹلی اگرچہ ہے دواؤں سے تعلق ہے، اور انڈیا کا قصہ ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ وہاں سے جان بچانے کے نام پہ کتنی دعائیں منگوائی گئی، جی، ورنہ دواؤں کی قیمتیں تو اس طرح بڑے لوگوں پہ اور بڑے عذاب ہیں۔ مہنگائی تو ہے، اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ پٹرول کی قیمت بڑھ گئی، دنیا میں جناز کی قیمتیں بڑھ گئی، کوکنگ آئل کی قیمت بڑھ گئی، تو پاکستان بھی دنیا کا حصہ ہے، اگرچہ جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ بھی نہیں کیا گیا، تو لیکن یہ دواؤں کا معاملہ تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کم از کم مریضوں پہ تو رحم کریں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس خبر سے یہ ایک اطمینان بخش خبر ہے، لیکن یہ کہ مزید اقدامات ہمارے ٹیرر فائنانسنگ کنٹرولز اور منی لانڈرنگ کو روکنے کے اقدامات کے حوالے سے دنیا ابھی بھی مطمئن نہیں۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے کہ جب مشیر خزانہ شوکت ترین اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر IMF کو اگلی قسط دینے کے لیے ابھی تک مطمئن نہیں کر سکے۔ میں تو FATF کے بارے میں اطلاعات لینے کے لیے، مصدقہ اطلاعات لینے کے لیے جو بھارتی میڈیا ہے، بھارتی نیوز پرنٹ کا میڈیا ہے، اس کو دیکھتا ہوں میں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں نکل رہی۔ حالانکہ کشمیر میں جہاں پہ نئی کالونیز بنانے کے لیے ریئل اسٹیٹ کے بلڈنگ کے لیے UAE کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے انڈیا۔ تو قصور ہمارا اپنا ہے، جب تک ہمارے اندر کے سسٹم بہتر نہیں ہوں گے ہم دوسروں کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ وہ ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اچھی خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جو جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں سعودیہ کے لیے، جی، وہ $3.5 بلین کا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ، یعنی بعد میں ادھار میں تیل دیں گے، اور وہ لگتا یہ ہے کہ معاملہ کچھ سیریس ہے، کہ کوئی یہ مذاکرات جو ہیں وہ ایسے ہونے والے ہیں جن کی اہمیت ہے، اس لیے کہ وزیر خزانہ شوکت ترین نیو یارک سے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت سے معاملات سعودی عرب کے ذریعے طے پاتے ہیں۔ جی، درست بات۔ تو برف پگھل رہی ہے، تعلقات میں پہلے سے سرد مہری نہیں ہے، انہوں نے بھی ریلائز کیا ہے کہ پاکستان کی ہمیں ضرورت ہے، پاکستان کے فوجی مشیر وہاں موجود ہیں، وہ ایک بہت بڑا اسلحے کا انبار ہے، اس کی دیکھ بھال یہی لوگ کرتے ہیں، ایڈوائزرز ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی مشکل وقت آتا ہے سعودی عرب کے لیے تو پاکستانی ہی دل و جان سے اس کے لیے لڑ سکتے ہیں، کوئی پروانوں کی طرف فدا ہو سکتے ہیں حجاز مقدس پہ، اور کوئی نہیں ہے۔ ترک کر سکتے ہیں، ترکوں کے ساتھ تعلقات میں وہ خوشگواری نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ تو بہرحال یہ تھوڑی بہت اچھی خبریں ہیں اس برے موسم میں، اس وبا کے موسم اور میں، امید کرتے ہیں کہ یہ اچھے نتائج لے کر آئیں گی۔ آپ نے اسلحے کی بات کی، ہارون صاحب، اسلحے کی دوڑ تو پوری دنیا میں چل رہی ہے، FATF کے ذریعے پاکستان کو دباؤ ملانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ کنٹرول میں ہے چائنا کی وجہ سے۔ دباؤ کیا جی، یہ تو سیرین بلیک میلنگ ہے۔ انہوں نے دیے 27 وارنٹ دیے کہ یہ 27 ہمارے اعتراضات ہیں، اس میں 26 پہ جب کام ہو گیا کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے کہا یہ 7 وارنٹ اور ہیں، مزید تھما دیے۔ اچھا، اب اس میں جو زیادہ زور وہ دے رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم دہشت گرد سمجھتے ہیں ان کو مطلب یہ کہ سزائیں دی جائیں۔ اچھا، سزائیں کیا دی جائیں؟ مطلب انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، بھارت کے حوالے کر دیا جائے، امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، یہ تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں، اگر کوئی شخص جو ہے اس میں کوئی الزام ہے تو جب تک وہ عدالت میں ثابت نہیں ہوتا تو اس وقت تو اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔ ترکی تو نیٹو حلیف ہے ہارون صاحب، اس کو کیوں انہوں نے شامل کر دیا ہے گرے لسٹ کے اندر؟ پاکستان ایران کے کیوں اتنا خلاف ہے؟ ایران سے امریکہ کو کیا نقصان پہنچا؟ اس انقلاب کو فیبرری 79، 41 برس بیت گئے، 42 برس بیت گئے تقریباً، تو ایران سے کیا نقصان پہنچا تھا؟ وہ مطلب یہ کہ چین کے ساتھ ان کی لڑائی کوئی 10-15 سال رہی، انہوں نے اس کے ساتھ صلح کر لی تھی، اور بھی دنیا کے بہت سے ممالک کے ساتھ انہوں نے مسالت کی، لیٹن امریکہ میں کی۔ تو ترکی بھی اپنے ایران کو اپنے اسلامی تشخص پہ اصرار تھا، ترکی کو اپنے اسلامی تشخص پہ اصرار ہے۔ جب وہ کہتا ہے اردوان کہ چین نے تو کبھی بدماشی نہیں کی، تو دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرے ملک ہیں جو اس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے F-35 میں ترکی کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ انہوں نے واپس مانگ لی۔ انہیں اس پہ اعتراض تھا کہ آپ نے S-400 میزائل سسٹم کیوں لیا ہے روس سے، وہ تو یعنی F-35 فائٹر پلین جو ہے وہ اس کو ناکارہ بنا سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے انویسٹمنٹ واپس کر دیں۔
تو وہ تو عالم اسلام کے ساتھ ایک ہی ایٹیچیوڈ ہے نا جی ان کا. صحیح ہے. جس کو اپنے اسلامی تشخص پہ اصرار ہوگا، عربوں کا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اسرائیلی ہمارے کزن ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ ان کا حل ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب ابھی بھی اسٹیٹمنٹ سن رہے تھے فیٹف کے اجلاس کے بعد کہ پاکستانی جو اپوزیشن تنقید کر رہی ہے کہ آپ لوگ اپنی بغلیں نہ بجائیں کہ آپ گرے لسٹ میں ہیں، بلیک میں نہیں گئے. گرے لسٹ سے آپ لوگ کب نکلیں گے اس بات کا جواز ہے، یہ مت سوچیں کہ آپ لوگ بلیک لسٹ میں نکل گئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیے دنیا قوموں کے تعلقات کا انحصار باہمی مفادات پہ ہوتا ہے اور آپ کی طاقت پہ ہوتا ہے. درست بات. وہ جو ہمیشہ اقبال کا شعر پڑھا جاتا ہے، فطرت کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آپ اس پوزیشن میں ہیں، دیکھیں لوکل فرانس کے سفیر کو نکال دیں، آپ کو اندازہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے جس کے لیے اب پھر گئے چودھری سرور بیلجیم گئے اور 30 میں نے بات کی ان سے، 30 ارکان سے انہوں نے ملاقات کی اور لابینگ کی. $20 بلین ایکسٹرا ایکسپورٹ ہوئی ہیں پچھلے چند برسوں میں، یعنی پاکستان میں $20 بلین ایکسٹرا آئے ہیں. اب آپ ایک قوم کی حیثیت سے زراعت میں نہ آپ ماڈرنائزیشن کر رہے ہیں، نہ جدید صنعتیں لگا رہے ہیں، نہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے سب سے کم سیونگ ریٹ کس ملک کا ہے؟ ہمارا. نہ آپ بچت کرتے ہیں، نہ صنعت کاری کے لیے ماحول سازگار کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی فیکٹری کو لگانا چاہتا ہے 20-25 محکموں سے اسے واسطہ پڑتا ہے. وہ اس سے ویسے نہ آپ کو پولیس کا عدالتی نظام FBR ٹھیک ہے. تو جب تک آپ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے تھے، دیکھیں یہ اب اگر آپ جدید سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہیں تو یہ سب آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ نے بہت سی باتیں ان کی مان لی، پٹرول مہنگا کر دیا، بجلی مہنگی کر دی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 ارب روپے کے ٹیکس لگائیں، اور بھی بہت سے اقدامات کیے. وہ خود مانتے ہیں کہ جی بینکنگ سسٹم کو بہتر بنایا اور فائنانشیل جو مانیٹرنگ ہے اس کو بہتر بنایا. اس کے باوجود کوئی جواز تو نہیں پیش کیا گیا. جے شنکر نے کہا کہ اس میں ہمارا حصہ ہے، اس میں مودی کا کنٹریبیوشن ہے. وہ تو بلیک لسٹ میں ڈالنا چاہتے تھے نا. فائدہ تو دیکھیے ہمیں اس کا ہوا ہے، جتنا زیادہ فائنانشیل ڈسپلن کسی ملک میں ہوگا اور اتنا ہی اس کی معیشت زیادہ مضبوط بنیادوں پہ استوار ہوگی. صحیح. اور یہ منی لانڈرنگ وغیرہ رکے گی، سرمایہ ملک سے باہر نہیں جائے گا، ملازمتیں پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایک لابی ہے جو امریکہ کی حمایت یافتہ ہے اور کوشش یہ کر رہی ہے کہ حکومت بدل جائے یا حکومت کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے اور بیسکلی اس کا فائدہ امریکہ کو ہی پہنچے گا. اگر حکومت بدلی، دیکھیے امریکی مل رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی سے ملے، جی شہباز شریف صاحب سے ملے، جی محترمہ مریم نواز سے ملے. یہاں امریکی لابی جو ہے وہ ہر کہیں موجود ہے، سول سروس میں موجود ہے، بزنس مین میں موجود ہے، میڈیا میں موجود ہے. بعض اوقات خبریں آپ دیکھیں کہ ان میں کتنی رنگا میزی کی جاتی ہے اور کیا کیا افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. آج کل ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے، میں تو اس پہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ دونوں طرف سے ایسی غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے کہ اس پہ بات نہ کرنا ہی بہتر ہے. تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی امریکہ چین جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس پہ میں تو پھر تفصیل پہ آتا ہوں کہ بڑی مدد کی ہے. سی پیک جو ہے پاکستان کی ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا پاکستان، اب اس سے الگ تو نہیں ہو سکتا. اور یہ ہے کہ بھارت کے خلاف ہمارا حلیف ہی چین ہے. کوئی شبہ ترکی تو بہت دور ہے، آذربائیجان اور سری لنکا تو بہت چھوٹے ملک ہیں. دیکھیے نا، ہم نے اگر JF تھنڈر 17 بنایا جو ایک بڑا شاندار جہاز آیا جس میں مزید یعنی بہتری لائی جا سکتی ہے، اگر ہم نے الخالد ٹینک بنایا، اگر ہم نے اور بہت سی چیزیں بنائیں تو اس میں چین کی مدد شامل ہے نا. یعنی تکنیکی سطح پر جو سائنسی تحقیقات وہاں ہو رہی ہے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہمیں پہنچتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں جی چینی شرائط بڑے سخت ہیں، حالانکہ اسد عمر نے کہا کہ گرانٹ انہوں نے دی ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ صرف قرضے دیے ہیں. پھر یہ کہ $35 بلین کی اور کس نے انویسٹمنٹ کی. آپ کی موٹر ویز بن گئیں، آپ کا بجلی کے کارخانے لگ گئے، ہر روز لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اس لوڈ شیڈنگ سے جان چھوٹی. آپ کے کارخانے چل رہے ہیں، بجلی کا ترسیلی نظام بہتر ہوا ہے،
لیکن ابھی ہم کہہ نہیں سکتے. دیکھیے امریکہ کے معاملے میں اگر آپ ڈٹ کے کھڑے رہے, اب تک تو آپ کھڑے ہوئے ہیں, یہ نہیں کوئی سخت زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ اس لہجے میں بات کی جائے ایبسلیوٹلی ناٹ اور زنجیریں توڑ دی ہیں یہ وہ. جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں, دیکھیے صلح حدیبیہ بھی مسلمانوں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے. یہ نہیں جناب عمر فاروق اعظم فرما رہے تھے, اتنا ادب ہم تو نہیں جناب رسالت میں آپ کا پریکٹیکلی تو بالکل ہی نہیں کر سکتے, زبانی بھی نہیں کر سکتے جتنا وہ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم حق پہ ہیں. اس کے باوجود کبھی آپ کو خاموش رہنا پڑتا ہے, کبھی تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. حکمت بھی کوئی چیز ہے, حکمت کے بغیر تو زندگی میں نہ کوئی انڈیویجول فروغ پا سکتا ہے نہ کوئی قوم فروغ پا سکتی. آپ ایک مشکل سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. امریکہ آپ سے ناخوش ہے, یورپ آپ سے ناخوش ہے, عرب مملکوں کے ساتھ تعلقات پہلے سے نہیں رہے, ٹھیک ہے. تدارک کی نگرانی کرنے والے ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی کہ FATF کی طرف سے پاکستان کو مزید 4 ماہ کے لیے نگرانی کی گرے لسٹ میں ہی رکھنے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے, میننگ سٹیٹس کو, جس کے بعد ناظرین پاکستان کے سٹیٹس میں تبدیلی کا فیصلہ اب آئندہ سیشن یعنی کہ اپریل 2022 میں کیا جائے گا. اجلاس میں پاکستان کے اقدامات کی تعریف تو کی گئی, مگر عالمی سطح پر FATF کے معیار پر مکمل طور پر پورا نہ اتر پانے کا بھی کہا گیا ہے. گزشتہ روز گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے FATF کے حوالے سے امید دلائی تھی. ہمارے ٹیرر فائنانسنگ کنٹرولز اور منی لانڈرنگ کو روکنے کے اقدامات کے حوالے سے دنیا ابھی بھی مطمئن نہیں. یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے کہ جب مشیر خزانہ شوکت ترین اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر IMF کو اگلی قسط دینے کے لیے ابھی تک مطمئن نہیں کر سکے. IMF سے معاہدہ نہ ہونے اور ملک میں جاری بے یقینی کی وجہ سے ڈالر روز بروز اوپر جا رہا ہے. آج بھی ڈالر 173 روپے 96 پیسے میں ٹریڈ ہوا ہے. ہمارا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یہ کہہ رہا ہے کہ جو بائیڈن نے فون کیوں نہیں کیا, اس کی اتنی ہمت کہ ہمیں فون نہ کرے, اور پھر اس کے اوپر پورا چرچا, پوری خارجہ پالیسی, خود پرائم منسٹر سب اس پہ انوالو ہو جاتے ہیں. ہمیں FATF کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں FATF ہے کیا اور ہمیں کیوں تنگ کر رہا ہے. وہ بتا دیا بریگیڈیئر صاحب نے سمری میں کہ حالات کیا ہیں. میں تو FATF کے بارے میں اطلاعات لینے کے لیے, مصدقہ اطلاعات لینے کے لیے, جو بھارتی میڈیا ہے, بھارتی نیوز پرنٹ کا میڈیا ہے, اس کو دیکھتا ہوں میں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں نکل رہا. اور یہ پچھلی بار بھی اس نے کہا تھا, اس سے پہلی بار بھی اس نے کہا تھا, جب ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نکل جائیں گے, وہ کہہ رہے تھے نہیں بھائی نہیں نکل رہے آپ. اس کا مطلب ہے ساؤتھ بلاک اور واشنگٹن یہ سب جو ہیں, آپ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ انہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے. آپ کو یہ بھائی دیکھیں بات سنیں, آپ کی اپنی غلطیاں ہیں. ہم نے کب سے غلطیاں شروع کی میں کیا بتاؤں, 48 سے 49 سے 50 سے ہم آج تک غلطیاں کرتے آئے. ہم امریکی باسکٹ میں بیٹھ گئے, ہم بار بار ہم کو نکالنا گیا اس باسکٹ سے, نکال کے پھینکا گیا, لیکن ہم پھر جا کے بیٹھ گئے اس کے اندر. اب ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو ہمارے ساتھ, ہمارے کوئی نفسیاتی الجھن ہو امریکہ کے ساتھ, ہمارے کوئی انفیریٹی کمپلیکس ہو, لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ 27ویں پوائنٹ پر بھی کہا جائے گا کہ یہ اگلے 3 مہینے بعد اس کو پورا کر کے آپ لائیں, اور اس وقت تک آپ گرے لسٹ پہ رہیں گے. مزمل سہروردی صاحب, آپ کے خیال میں پاکستان سے FATF کب خوش ہوگا؟ یہ حکومت کے ڈپلومیٹک فیلیئرز ہیں, اور میں اس نیریٹو کو نہیں مانتا کہ جی چونکہ ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے. 4 مہینے پہلے تک تو ہم بلو آئیڈ بوائے تھے, ہم فیسیلیٹیٹر تھے, ہم نے ان کے فوجی نکال کے اپنے میریٹ کے ہوٹلوں میں ٹھہرائے اور وہ ہمیں تعریفوں کے فون کر رہے تھے. اس وقت ہم یہ بارگین نہیں کر سکتے تھے کہ ہم آپ کو سیف پیسج لے کے دے رہے ہیں, کم از کم FATF سے تو نکالتے ہیں. ہم چمن بکمن بیٹھے رہے. کیا فورن پالیسی ہے؟ جب دنیا ہم سے مدد مانگ رہی تھی, ہم اپنے آپ کو FATF سے بھی نہیں نکلوا سکے, ہم IMF سے بھی ڈیل نہیں کر سکے, ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور ان کی ساری مدد ہم نے کر دی. اب جب وہ نکل گئے تو ہم کہتے ہیں ہمیں بڑی سزا دی جا رہی ہے. بھائی جب دنیا کو آپ کی ضرورت تھی اس وقت پاکستان کے مفاد کی بات کرنی تھی. آج جب ہم FATF کا اجلاس ہے, ہمارا فارن منسٹر تو کابل بیٹھا ہوا تھا, اسے تو FATF میں بیٹھا ہونا چاہیے تھا, اسے تو وہاں پہ یورپین یونین کے ساتھ ڈپلومیسی کر رہے ہونے چاہیے تھی پچھلے 15 دن سے اجلاسوں کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت سفارتی محاذ پر شکست تسلیم کر چکی ہے, نہ ان سے کوئی بات کرتا ہے نہ یہ کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہے. آپ دیکھیں اتنا بڑا اجلاس ہو رہا ہے اور ہمارے فارن منسٹر آج کابل بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی فیصلہ پاکستان کا FATF میں ہونا ہے, تم کابل چلے گئے ہو. بات یہ ہے کہ اس حکومت کے ڈپلومیٹک فیلیئرز کی ایک لمبی لسٹ ہے, اس کو ایبسولوٹلی ناٹ میں کور نہ کریں. پورا ایبسولوٹلی یس کیا ہے ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے, ہم نے پوری خدمت کی ہے ان کی اوپر سے لے کے نیچے تک.
उसके बाद भी अगर हमें मार पड़ी है तो ये हमारी नाकामी है। हमें मानना तो चाहिए कि हमसे गलती हो गई है, हमें समझ नहीं आई, वो हमसे काम लेके भी चले गए और हम कुछ भी नहीं उनसे ले सके। वक्त शिकार हैं उस सियासत का जो दुनिया में चल रही है। हालांकि कश्मीर में जहाँ पे इंसानी हकूक इस वक्त एट देयर वर्स्ट हैं, वहाँ पे नई कॉलोनीज बनाने के लिए रियल स्टेट के बिल्डिंग के लिए यूएई के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है इंडिया। क्या वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि वहाँ पे जेनोसाइड और सारे डेमोग्राफिक चेंजेस, और अब आप वहाँ रियल एस्टेट बिल्ड करने जा रहे हैं, वो भी यूएई जैसे मुस्लिम मुल्क के साथ मिलके। सो इस वक्त सियासत हो रही है बेसिकली। एक जो फैटफ के हवाले से खबर एक्सपेक्टेड थी, DW न्यूज़ ने जर्मनी से पहले रिपोर्ट कर दिया था और दुनिया भर से ये खबर आ रही थी। हमने आपको बताया भी था कि फैटफ में पाकिस्तान को मजीद 4 महीने तक ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। बहुत सारे मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो वाइट लिस्ट में है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि सर्कल हो गया है, बाकायदा पाकिस्तान को पॉइंट आउट किया गया है, तो पाकिस्तान का निकलना पाकिस्तानियों के लिए भी एक बड़ा सवाल है, और निकालना जो निकालने वाले हैं उनके लिए भी एक बड़ी बात होगी। एक बुनियादी तौर पे सियासी मसला भी है कि जैसे तुर्की चूँकि आंखें दिखा रहा है मगरिब को, अब उसको भी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात सबसे बड़ी जगह है ब्लैक मनी की, ब्लैक और ग्रे मनी की, यूरोप से भी आती है। वो ग्रे लिस्ट में नहीं है क्योंकि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ। हमारा मसला डबल है कि अमेरिका के साथ भी बिगड़े हुए ताल्लुकात, भारत ने मुसलसल हमें नेज़े की नोक पे रखा हुआ है, और फिर हमारी अपनी जो सियासी हुक्मरान अशराफिया है उसने तवील अरसे तक बड़े बड़े लोग थे जो इस हुकूमत में भी शामिल रहे, पिछली हुकूमत में भी शामिल थे, इन सब के सामने 2008 से ये फैटफ का सिलसिला शुरू हुआ, किसी ने तवज्जो नहीं दी। गुज़िश्ता वज़ीर ख़जाना भी उन्होंने कहा कि आप मिट्टी पाएँ। जो बड़ी इनक्रिमिनेटिंग रिपोर्ट्स थी, ऑडिट रिपोर्ट्स थी 3 बैंकों के बारे में, वो इसहाक डार साहब ने स्टेट बैंकों का कहीं बंद कर दें। तो कसूर हमारा अपना है। जब तक हमारे अंदर के सिस्टम बेहतर नहीं होंगे, हम दूसरों की तरफ उंगली नहीं उठा सकते कि वो हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। देखिए, आपको इससे बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल मिलता है इस बात से कि आप एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, या आप वो बात करते हैं जो आपको लगता है कि आपके मुल्क के लिए ठीक है। अब तुर्की के साथ ये इसलिए हुआ कि उसने अमेरिका के कहने पर रूस के साथ S-400 की जो डील है, वो एंटी मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो उन्होंने कैंसिल नहीं की। तो अमेरिका ने उनको F-35 तैयारे देने से भी इनकार कर दिया। उन्हें कह रहे हैं जी आप हमसे F-16 ले लें, और दूसरी तरफ अमेरिकन उन पर पाबंदियाँ भी लगा रहे हैं, और अब ये फैटफ भी हो गया उनके साथ। तो कसूरी साहब, ये तो कीमत फिर आपको देनी पड़ती है। कैसे हो सकता है कि आप ये सारा कुछ एक साथ मैनेज करें आज की दुनिया में? अब क्या जरूरत थी कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की? आपके माइंड में जब सियासत हो कि भाई मेरे जो पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो क्या किस तरह मेरे नारे लगाएगी और किस तरह वो जज्बाती तौर पर मेरे पीछे लग जाएगी कि वाह वाह कमाल कर दिया। इससे पहले हुकूमतें तो बिल्कुल घुटने टेक देती थी, ये तो कमाल का प्राइम मिनिस्टर के कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन नॉट रियलाइजिंग कि जिसको आप एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड बैंक में है, उसका इन्फ्लुएंस IMF में है, उसका इन्फ्लुएंस एशियन बैंक में है, उसका इन्फ्लुएंस फैटस में है। तो जब यू आर इन पिक्चर के उसका इन्फ्लुएंस ऑल अराउंड है यू सी, और इसकी जो जड़ें हैं अमेरिका की हर जगह फैली हुई हैं। एंड अगर आप उनको कठोर किस्म का एटीट्यूड दिखाएंगे, तो अगर अमेरिका ने भी आपसे इन रिटर्न कठोर एटीट्यूड दिखाया तो आपके लिए सारे रास्ते प्रॉब्लम हो जाएंगी। अभी आपने देख लें कि आपके ओगरा ने को 5.5 रुपये अब तेल का बताया, आपने अपना जो IMF को खुश करने के लिए आपने 10 रुपये 45 पैसे कर दिए, लेकिन अभी तक मामला सेटल नहीं हुए। आपका जो है फाइनेंस मिनिस्टर पहले था, अब वो फाइनेंस एडवाइज़र हो गया, ही इज सिटिंग देयर, नथिंग इज मूविंग, बिकॉज हर जगह पर अमेरिका का लीवरेज है। आपको जिसे कहते हैं ना कि वन मस्ट नेवर पंच अबव इट्स वेट। हमें अपने वजन का एहसास होना चाहिए, हमें अपने वजन का पता होना चाहिए, हमें अपनी वल्नरेबिलिटीज का पता होना चाहिए, हमें अपनी डिपेंडेंसीज का पता होना चाहिए। आप कितने आज़ाद हैं या कितने आज़ाद नहीं हैं, इसका एक एहसास होना चाहिए। और उसके बाद मिसाल के तौर पे अगर ये अब अफगानिस्तान का मामला था, उसके बाद हमारे यहाँ से किस किस किस्म की बातें नहीं की गई, चाहे वो इमरान खान साहब की ट्वीट्स थी, हमारे मीडिया में डिस्कशन थी, हमारा डिस्कोर्स था, हमारे नारे थे, किस किस्म की बातें हमने नहीं की। जब ये बातें आप करेंगे तो फिर जाहिर है कि अगर कोई नहीं भी किसी के दिमाग में ऐसी बात, देखिए बुनियादी बात है, अफगानिस्तान के साथ अगर कोई रास्ता है तो पाकिस्तान के थ्रू जाता है, सबसे आसान रास्ता। और भी रास्ते हैं लेकिन सबसे आसान रास्ता पाकिस्तान के, जमीनी मैदानी रास्ता बेहतरीन।
آپ کو ڈپینڈنسیز کریٹ کرنی چاہیے تھی نا, لوگوں کو آپ نے لوگوں کو ضرورت اپنی محسوس کروانی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان تمام موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہم نے پرنسپل پوزیشنز تو لے لی, لیکن پرنسپل پوزیشنز کی قیمت ادا کرنے کے لیے پسلی نہیں تھی ہماری, اور اس پسلی نہ ہونے کی وجہ سے اب ہم پیچھے بیک ٹریک کر رہے ہیں, اب پیچھے قدم اٹھا رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے, بغیر انسٹیٹیوشنل تھنکنگ کے, اور پھر دوسری بات, آپ نعرے بازی نہیں کرتے یار. اگر آپ کے اندر ہمت طاقت نہیں ہے تو خاموشی سے پلیز پٹ یور ہیڈ ڈاؤن اور تھوڑا سا ذرا ڈک ڈاؤن کرو اور لیٹ دا پیپل فلائی. آگے پیچھے تیر چل رہے ہیں نا, تو آپ تھوڑا سا نیچے رہ کے بات کر لیں, خاموش ہو جائیں کچھ